السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ آج جو میں شیئر کروں گی وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ کس طرح انہوں نے اولاد کی دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی، ان کو اولاد عطا کی۔ اسی وقت جس طرح انہوں نے مانگا اللہ نے ان کو عطا کیا۔ انہوں نے کون سی دعا پڑھی، کس طرح نماز پڑھی، وہ سب انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے رمضان سے پہلے ایک سٹوری شیئر کی تھی جس میں میں نے کہا کہ مجھ سے سوال کرے میں آپ لوگوں کو جواب دوں گی۔ تو اس پر ایک سسٹر تھی، انہوں نے مجھے میسیج کیا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو میں نے اس پر یہ جواب دیا کہ دعائیں سب کی قبول ہوتی ہے اگر ہمیں مانگنا آ جائے، اس طرح جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اگر ہم اس طرح دعا کریں تو ہماری بھی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اس پر مجھے ان کا بھی میسیج آیا اور بھی بہت سے لوگوں کے میسیجز آئے کہ ہمیں وہ طریقہ بتائے کہ کس طرح انہوں نے دعا مانگی۔ تو آج انشاءاللہ میں یہ طریقہ جو شیئر کروں گی، میں بہت ٹائم سے سوچ رہی ہوں کہ میں یہ ویڈیو شیئر کروں گی اس بارے میں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں نہیں کر پائی۔ انشاءاللہ آج میں اس بارے میں ڈیٹیل شیئر کروں گی۔ تو طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ ڈیٹیل بتا دوں گی بیک گراؤنڈ کہ کیا کہانی تھی اس سٹوری کے پیچھے، کہ جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھی، انہوں نے اللہ کی راہ میں مریم علیہ السلام کو قربان کر دیا تھا، یعنی جب ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد دے تو میں آپ کے راہ میں انہیں قربان کر دوں گی۔ تو مریم علیہ السلام کی والدہ کو لگا کہ شاید ان کا بیٹا ہوگا تو میں وہ اللہ کی راہ میں دے دوں گی۔ لیکن جب یہ ارادہ انہوں نے تب کیا جب ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کی بیٹی ہوگی یا بیٹا، لیکن انہیں لگا کہ بیٹا ہوگا، اللہ مجھے اتنے ٹائم بعد دے رہے تو بیٹا ہی ہوگا۔ لیکن جب اللہ نے ان کو اولاد دی تو وہ بیٹی تھی، اور جب وہ بیٹی ہوئی تو وہ یہ سوچتی تھی کہ میں نے اللہ سے وعدہ بھی کیا کہ میں یہ اللہ کی راہ میں قربان کروں گی، تو اب تو بیٹی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اتنے سالوں بعد ان کو اولاد دی، لیکن انہوں نے پھر بھی اس چیز سے انکار نہیں کیا اور انہوں نے بیٹی جو ہے اللہ کی راہ میں دے دی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہ دونوں برابر ہے، بیٹا اور بیٹی دونوں برابر ہے، اس لیے اللہ نے ان کو بھی جو ہے بیٹی تھی تو اللہ نے ان کو بھی اللہ کی راہ میں انہوں نے دے دی ہے، قربان کر دی تھی، اور اللہ نے قبول کر لی تھی ان کو، حضرت مریم علیہ السلام کو۔ تو جب مریم علیہ السلام بڑی ہوئی تو وہ جو ہے یعنی پوری کی پوری اللہ کی راہ میں ہی انہوں نے وقت گزارنے کے لیے دے دیا تھا، یعنی کہ وہ ایک کمرے میں رہتی تھی اور وہی ساری عبادت وغیرہ کرتی تھی، بس وہ باہر نہیں نکلتی تھی، نہ ہی ان کے پاس کوئی جاتا تھا سوائے ایک انسان کے۔ تو جب وہ یعنی وقت آیا کہ وہ اللہ کی راہ میں اب آ جائے تو یہاں پر سوال ہے کہ کون ان کی جو ہے کفالت میں آئے گا، یعنی ان کو ان کا خیال رکھنے کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے۔ تو سب لوگوں نے کرہ ڈالا، کرہ کہتے ہیں یعنی وہ پرچی پر لکھ دیتے ہیں کہ اس انسان کا نام لکھ دیا کہ ان میں سے جن کا بھی آیا تو وہ جو ہے نا مریم علیہ السلام کی کفالت کریں گے۔ تو اس وقت جب انہوں نے سب کہہ رہے تھے کہ ہم کریں، لیکن جب سب کا نام ڈالا تو اس میں سے حضرت زکریا علیہ السلام کا جو ہے نام آیا۔ انہوں نے وہ پرچی جو ہے وہ کرہ سمندر میں پھینک دیا، اور وہ سمندر میں جو ساری پرچیاں جو تھی وہ نیچے چلی گئی سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلی بار ہے، دوسری بار پھر سے انہوں نے کیا، تو اس طرح وہ کرتے گئے، لیکن ہر بار کرہ جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نکلا، انہی کا نام نکلا۔ تو اللہ نے جو ہے نا یعنی اس میں بھی اللہ کی مصلحت تھی کہ اللہ ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کو ہی دینا چاہتے تھے۔ تو سب نے بس یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کا جو ہے جو خیال رکھنے والا حضرت زکریا علیہ السلام ہی ہوں گے، اور حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے جو ہے رشتے میں خالو لگتے تھے، تو ان کو ان کی کفالت دے دی گئی، اور مریم علیہ السلام اللہ کی راہ میں آ گئے تو وہ ہر وقت کمرے میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو جو خیال رکھنے والے تھے وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے کام کے لیے کمرے میں جاتے تو
میں سب سے پہلے یہاں یہ بتا دوں کہ مریم علیہ السلام محراب میں تھی. محراب کہتے ہیں کہ آپ ایک کمرے میں ہو اور آپ جو ہے سارا کا سارا وقت اللہ کو دیتے ہو. آپ کی کوئی دنیاوی زندگی نہیں ہوتی, آپ بس اپنا پوری زندگی وہ اللہ کو دے دیتے ہو. تو مریم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ کو دے دی تھی اور وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتی تھی. تو جب حضرت زکریا علیہ السلام جاتے تھے کمرے میں, تو کمرے میں پہلے سے ہی مریم علیہ السلام کے پاس رزق موجود ہوتا تھا. اور وہ رزق جو تھا وہ صرف یعنی ہم رزق ایک کھانے کو سمجھتے ہیں, لیکن رزق جو ہے دنیاوی ہر چیز کو کہتے ہیں. اللہ نے انہیں ہر چیز دنیاوی دی, تو جیسے کہ کھانے سے لے کر ہر چیز جو ان کو ضرورت تھی وہ ہر چیز اللہ ان کو دے دیتے تھے. تو جب حضرت زکریا علیہ السلام دیکھتے اور جب وہ یہ سب معاملہ دیکھتے تو وہ حیران رہ جاتے کہ میرے علاوہ تو یہاں کوئی نہیں آتا, تو ان کو یہ سب کون دیتا ہے. تو یہاں جب حضرت زکریا علیہ السلام گئے تو انہوں نے جب یہ سب دیکھا تو ان کا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ یہ رزق اللہ نے دیا ہے تو میں بھی یہ دنیاوی چیز مانگ لوں. ان کا ذہن یہاں یہ گیا کہ اللہ نے اگر مریم علیہ السلام کو یہ سب دیا ہے, وہ ایک کمرے میں ہے, لیکن اللہ نے ان کو سب کچھ یہ دے دیا ہے, تو میں بھی اپنے اللہ سے مانگ سکتا ہوں. یعنی میں بھی اللہ سے اپنی اولاد جو ہے وہ مانگ سکتی ہوں, میں اپنے بڑھاپے کا سارا اللہ سے مانگ سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جب وہ اللہ سے مانگ سکتی ہے تو مجھے بھی مانگنا چاہیے. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بھی اللہ یہ رزق دے, یہ مال دے دے. ان کے نظر یہ رزق, یہ کھانے کی چیزیں, یہ مال کی طرف نہیں گئی. ان کی جو ذہن تھا نا وہ اولاد کی طرف گئی. تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وہیں کھڑے رہے, انہوں نے نماز پڑھی, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر گئے اور انہوں نے یہ نماز پڑھی. تو انہوں نے کس طرح نماز پڑھی یہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے جو ہے نا نماز کھڑے ہو گئے, جیسے ہم نیت کرتے ہیں حاجات کی, یا پھر ایسے ہی نیت نفل کے کر لی, تو وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے نفل نیت باندھ لی, اور انہوں نے جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد جو آیات ہوتی ہیں وہ سورہ آل عمران کی آیت 38 جو ہے انہوں نے پڑھی, اور اس کے جو ہے پہلے والی آیت اور اس کے جو بعد والی آیت ہے وہ پڑھی. یعنی ہم ایک ہی آیت قیام میں نہیں پڑھ سکتے, ہم 3 آیات ہمیں پڑھنی ہوتی ہے. تو انہوں نے 3 آیات پڑھی, یعنی ایک جو ضروری آیات تھی وہ سورہ آل عمران کی 38 آیات تھی, اس میں ہی انہوں نے جو ہے اولاد کے بارے میں کہا اللہ سے, اور اس سے پہلی والی آیات اور اس کے بعد والی آیت وہ بھی پڑھنی ہے. تو ہم قیام میں صرف ایک آیت یا 2 نہیں پڑھ سکتے, منیمم جو ہے ہم 3 آیات پڑھتے ہیں. تو انہوں نے وہ 3 آیات پڑھی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مفسرین کہتے ہیں کہ نماز پوری نہیں ہوئی تھی, اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی, اور ملائکہ آئے, پر حضرت جبرائیل آئے اور ان کو خوشخبری دی کہ اللہ نے آپ کو, حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آئے وہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دی, اور آپ کے بیٹے کا نام حضرت یحییٰ تھا. یحییٰ انہوں نے رکھا, یعنی یہ نام بھی اللہ نے یحییٰ خود رکھا, اور ان کو جو ہے بیٹے کی بشارت دی اسی نماز میں کھڑے ہو کر. یعنی وہ نماز میں کھڑے تھے اور اللہ نے ان کو یہ خوشخبری دی. تو یہ یعنی نماز, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز اتنی پاورفل ہے کہ ہم اللہ سے اپنا ہر کام اس نماز کے ذریعے منوا سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں نماز صحیح سے پڑھنا آتا ہو. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اب یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کیسے اپنے مسائل کے لیے اللہ سے مانگے اس نماز کے ذریعے. تو اگر آپ کو کوئی مشکل ہے, کوئی حاجت ہے, کوئی دعا ہے, تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نماز میں جو ہم آیات پڑھتے ہیں, جیسے ہم رٹی رٹائی دعا آیات پڑھتے ہیں, وہ ہمیں نہیں پڑھنی. ہمیں وہ آیات پڑھنی ہے جس کا مطلب ہمیں پتہ ہے, جس کی تفسیر ہمیں پتہ ہے. اب ایسے مثال کے طور پر کہ اگر آپ کو بھی بیٹا چاہیے تو آپ بھی, یا اولاد چاہیے آپ کو, تو آپ لوگ بھی جو ہے نا نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی 3 آیت جو حضرت زکریا علیہ السلام نے پڑھی آپ بھی پڑھیں, لیکن اس کی تفسیر آپ کو پتہ ہو, یعنی اس کا ترجمہ آپ کو پتہ ہو. ترجمہ آپ دیکھ لیں, آپ کو اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس آیت میں کیا اللہ فرما رہا ہے, تو آپ گوگل پر جا کر جو ہے جو آپ
آیات پڑھیں گی اس کی تفسیر اردو میں یا انگلش میں آپ پڑھنا چاہیں تو لکھ لیں کہ مثال کے طور پر سورہ آل عمران کی آیت 38 کی تفسیر. تو آپ جب یہ لکھ لیں گے تو اس میں جو ہے آپ جائیں اور آپ تفسیر اس کی پڑھ لیں تو آپ کا دماغ کھلے گا اور آپ کو سمجھ آئے گا کہ اب اس آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے. تو اسی طرح اگر آپ رشتے کے لیے یہ نفل اس طرح پڑھیں، نماز پڑھیں، تو آپ رشتے کی آیت ڈھونڈ لیں، اس آیت کی تفسیر آپ ڈھونڈ لیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس آیت کی تفسیر آپ پڑھ لیں. تو آپ اس کی پہلی والی آیت اور اس کی بعد والی آیت اور جو آیت ہے اس کی بیچ، یعنی وہ رشتے والی آیت جو ہے وہ اس میں جیسے کہ بہت اچھے شوہر کی آیت ہے وہ بیچ میں آپ پڑھ لیں، اور اس کی پہلی والی آیت اور اس کی بعد والی آیت وہ جو ہے آپ اس کی تفسیر دیکھ لیں اور پھر وہی آیت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ پڑھ لیں. اس طرح آپ اگر استخارہ کے لیے پڑھتے ہیں تو پھر کون سی بھی سورہ کے اس طرح آیات آپ سرچ کر لیں تو وہ آیت آپ کے لیے آ جائے گی اور اس کی پہلی اور آخری والی آیت کی تفسیر پڑھ کر آپ جو ہے پڑھ لیں. تو اس طرح ہم کسی بھی اپنے مسئلے کے لیے پڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی ہماری حاجت ہے اس کے بارے میں ہم سرچ کریں، اس کے بارے میں آیات ہم سرچ کریں اور اس کی پہلی اور آخری آیات اس سے ملا کر 3 آیت بن جائیں گے تو ہم وہ 3 آیت اپنے قیام میں پڑھیں اور باقی جو نماز ہے وہ ہم اسی طرح پڑھیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں. لیکن ہمیں ہر چیز کا مطلب پتہ ہو. سورہ فاتحہ کی تفسیر دیکھ لیں کہ اللہ سورہ فاتحہ میں کیا فرما رہا ہے. پھر اس کے بعد سورہ جو سبحانہ ہے، سبحانک اللہ ہم پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں کہ اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں. پھر سجدے میں ہم اللہ سے اپنی یعنی سوچے کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہوں اور ہم اللہ سے بیان کر رہے ہیں اپنے مسائل کے، اور رکوع میں ہم اللہ کا بیسکلی ہم جو ہے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے ہر چیز کا شکر، اور جو ہے رکوع میں ہم سے نکل جاتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، تکبر ہمارے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. تو اس طرح جب نماز پڑھتے تو ایک ایک چیز کے بارے میں سوچیں کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں. اگر ہم اسی نماز پڑھیں تو اللہ ہماری جو ہے ہر مسئلے جو ہے حل کر دیتا ہے، ہماری دعائیں قبول ہونے لگتی ہے اگر ہم اس طرح والی نماز پڑھیں. یہ نماز ہمیں معراج عطا کرتی ہے. تو کوشش کریں ہم اگر 5 وقت اس طرح 5 نمازیں اس طرح نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 3 یا 2 یا 4 اس طرح نماز پڑھ لیں. تو آہستہ آہستہ جو ہے نا ہماری نماز بہتر ہو جائے گی. اور نماز میں جو ہے یہ شیطان کی جو وساوس آتے ہیں یہ اللہ خود ہونے دیتا ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ جب یہ وساوس آئے تو ہم اس سے خود کو واپس نکالیں، ہم واپس اللہ کی یاد میں آ جائے. پھر سے اگر یہ چیز آ جائے تو پھر سے ہم کوشش کریں کہ اللہ کی یاد میں آ جائے، ہم جو ہے واپس کوشش کریں. تو یہ اللہ کوشش ہماری دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی جو ہے نماز کا طریقہ. اس طرح اگر ہم نماز پڑھیں اور ہم جو نماز میں ہم جو رکوع سجدے میں پڑھتے ہیں قیام میں، اگر اس کا ہمیں مطلب آ جائے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو ہماری کوئی دعا رد نہ ہو اور ہمیں پھر کوئی اور وظیفہ کرنے کی جو ہے نوبت ہی نہ آئے اور ہمارے سارے دعائیں قبول ہوں. تو اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کا سمجھنا ہے تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ میں پوچھیں یا پھر انسٹا میں DM کر دیں. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جواب دوں گی، کوشش کروں گی. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.